آج کے زمانے میں اور اس وقت کون سی ایسی فلم ہے کہ جو فکشن کیٹیگری میں سب سے زیادہ مشہور سمجھی جاتی ہے؟ شاید آپ سب نے لارڈ آف دی رنگز فلم سیریز کا نام سن رکھا ہوگا، کیونکہ اس وقت یہ دنیا میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی فکشن فلمز ہیں، یعنی وہ فلمز کہ جو ایک ماورائی اور تصوراتی قسم کے کانسیپٹ پر بنائی جائیں۔ اگر آپ IMDb کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھیں تو اس وقت لارڈ آف دی رنگز موویز نمبر 7، 9 اور 12 پر ٹرینڈ کر رہی ہیں، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ پسند کی جا رہی ہیں۔ اگر آپ نے یہ فلم سیریز دیکھی ہوئی ہے تو یقیناً اس وقت آپ نے سوچا ہوگا کہ دیکھو کیسے اس فلم کے کریٹرز نے پوری ایک طلسماتی سی دنیا بنائی ہے، رائٹ؟ لیکن بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ فلمز دراصل ایک ناول کے اوپر بنی ہوئی ہیں، اور ان کا اصل راز ان ناولز ہی میں پوشیدہ ہے۔ لارڈ آف دی رنگز سیریز کے ناول لکھنے والے شخص کا نام تھا JRR ٹولکن، جس نے اپنے ناولز میں پوری ایک امیجنری دنیا تخلیق کی کہ جس میں جادوئی قسم کے کریکٹرز ہیں، پریاں، ایلوز، ہابٹس، بونے، گوبلنز اور اوکس وغیرہ۔ لیکن ٹولکن کا بہت سارا کام پبلش ہونے سے پہلے ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ ٹولکن کی موت کے کچھ عرصے بعد اس کے بیٹے کرسٹوفر ٹولکن نے اپنے باپ کی لائبریری میں قدم رکھا، اسے صاف کیا اور دیکھا کہ 63,000 بالکل رینڈم پڑے ہوئے صفحات کہ جن میں سے کچھ کرداروں کے نام مٹ چکے ہیں اور کچھ کے بھی لکھے ہوئے ہیں، کچھ صفحے جو کسی دراز میں رکھے ہوئے ہیں اور کچھ صفحے کہ جو کسی الماری میں رکھے ہوئے ہیں، کچھ صفحے سلامت تھے اور کچھ بالکل پھٹ چکے تھے۔ لیکن کرسٹوفر ٹولکن نے اپنے باپ کی محبت میں اس کی ایک ایک چیز کو آرگنائز کیا، اسے ترتیب دیا اور کئی سالوں کی محنت کے بعد بالآخر اپنے باپ کی کتابوں کو پبلش کروایا، کہ جو بعد میں لارڈ آف دی رنگز اور 12 جلدوں میں لکھی سلماریلون نام کی کتابوں کے ایک سیٹ کی صورت میں شائع ہوئیں۔ یہ کتابیں JRR ٹولکن کی الٹیمیٹ قسم کی ذہانت کا ثبوت ہیں کہ کیسے اس نے ان کتابوں کے اندر پوری ایک زبان انوینٹ کی ہے جسے ایلوش کہتے ہیں، اور ان فلمز کے اندر آپ اس کے کرداروں کو کبھی کبھی یہ زبان بولتے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے، اور جسے میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا توجہ سے سنیں، کہ یہ تمام کتابیں لکھنے کے لیے ٹولکن کو انسپریشن کس چیز نے دی تھی؟ کہاں سے آئیڈیا لے کر ٹولکن نے اپنی یہ تصوراتی دنیا تخلیق کی تھی؟ غور سے سنیں۔ یہ راز ٹولکن کی کتابوں سلماریلون اور ہسٹری آف دی مڈل ارتھ میں چھپا ہوا ہے کہ ایک خدا تھا، ایرو، اور ایلوش زبان میں ایرو کا مطلب ہوتا ہے واحد، یکتا، اکیلا۔ ایرو نے ہزاروں عالم تخلیق کیے اور ان میں سے ایک عالم کا نام تھا ایا۔ پھر ایرو نے روشنی اور آگ سے مختلف جاندار بنائے، مثلاً والارز اور مایارز۔ پھر ایرو نے سیکنڈ ایج میں کچھ جاندار بنائے، مثلاً انسان کہ جنہیں سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی طاقت دے دی۔ پھر اس مائتھولوجی میں ٹولکن نے ایک کردار بنایا مورگوتھ، کہ جو پہلے تو روشنی سے بنے ہوئے جانداروں کے درمیان رہتا تھا اور تب اس کا نام میلکور تھا، لیکن بعد میں وہ برائی کی طرف پلٹ گیا اور تب اس کا نام مورگوتھ ہو گیا، یعنی برائی کی طرف لوٹنے والا۔ اور پھر مورگوتھ نے دنیا پر قبضے کے لیے اپنا جو سب سے بڑا ہتھیار بھیجا وہ ساورون تھا، جس کی صرف ایک آنکھ تھی۔ اور اگر آپ نے یہ فلم سیریز دیکھی ہے تو آپ یقیناً ساورون کی ایک آنکھ سے بخوبی واقف ہوں گے۔ لیکن آپ کچھ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ دنیا کی سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فکشنل سیریز، جس نے باکس آفس میں بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کا بزنس کیا ہے، انہوں نے اپنی انسپریشن کہاں سے لی ہے؟ سچائی سے۔ یہ سچائی تو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا ایک خدا ہے کہ جو واحد ہے، یکتا ہے، جس نے کئی عالمین بنائے ہیں، کہ جس نے پہلے روشنی اور آگ کے جاندار بنائے، یعنی فرشتے اور جنات، اور پھر انسان بنایا
کہ جسے فیصلہ کرنے کی قوت دے دی، اور انہی جنات میں سے ایک جن تھا ابلیس کہ جو پہلے فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا اور جس کا پہلے نام تھا ابو الحارث، لیکن پھر سجدے سے انکار کرنے پر متکبر ہو گیا، برائی کی طرف پلٹ گیا اور راندہ درگاہ ہو کر اس کا نام ابلیس ہوا، اور جس نے بعد میں دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے سب سے بڑے ہتھیار دجال کو بھیجنا ہے کہ جس کی صرف ایک آنکھ ہوگی، وہ ایک آنکھ کہ جس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ کون کہے گا کہ یہ باتیں فکشنل ہیں؟ کون کہے گا کہ یہ باتیں محض تصوراتی فلموں سے انسپائرڈ ہیں؟ نہیں، یہ باتیں فلموں سے انسپائرڈ نہیں بلکہ فلمیں ان باتوں سے انسپائرڈ ہیں، اور میں آپ کو کئی دوسری کتابوں کے متعلق بھی بتا سکتا ہوں کہ جو بہت مشہور ہیں، لیکن در حقیقت وہ اسلامک لٹریچر سے انسپائرڈ ہو کر بنائی گئی ہیں، لیکن فی الوقت آتے ہیں واپس یاجوج اور ماجوج کی طرف۔